آپ نے تیسرا حوالہ کسی جنگ اخبار کا دیا ہے. اول تو سامعین اور ناظرین خود ہی غور فرما لیں کیا وہ اخبار کا تراشا ہے. ایک بچے نے تراشا لے لیا کس تاریخ کا, کہاں اخبار کا ریکارڈ صحیح ہے یعنی کوئی اس کا ثبوت نہیں. پھر جنگ اخبار والوں نے بھی وہ خبر اپنی تحقیق کی بنیاد پر شائع نہیں کی, بلکہ ایک ہندو اخبار نے کی خبر سے انہوں نے یہ رپورٹ لی, اور ہندو نے بھی ایک کتاب جیسے لی. اب کتابچہ کس کا لکھا ہوا ہے کس نے لکھا کچھ پتہ نہیں, اور پھر شرعی طور پر آپ ثابت کریں کہ وہ رپورٹ ہندو نے دی. کیا ہندو کی بات پر شریعت نے جو اصول کسی گواہ کے کسی آدمی کی بات پر یقین کرنے کے جو اصول وضع کیے ہیں وہ اصول پہلے آپ عوام کے سامنے بیان کریں, پھر اس اصول کی روشنی میں ثابت کریں کہ ہندو کی کہی ہوئی بات معتبر ہے, اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور پھر وہ ہندو نے خود بھی بات نہیں کہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک کتابچہ کہیں سے دیکھ لیا. اب کتابچہ واقعی دم جو بن نے چھاپا ہے, اگر کس کے استاد نے چھاپا ہے, کس نے چھاپا ہے, کچھ پتہ نہیں. حالانکہ تاریخ سے انشاءاللہ ہم آپ کو, اگر آپ عاجز آ جائیں ہمارے مطالبات سے, تو ہم آپ کو تاریخ سے ثبوت پیش کریں گے کہ آل حق کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے جھوٹی کتابیں جھوٹے فتوے کی طرف منسوب کیا. ہمارے پاس ثبوت ہے اس کے, انشاءاللہ آپ مطالبہ کریں, پیش بھی کریں گے. جہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے کسی بریلی نے وہ کتابچہ لکھ لیا ہو, پھر دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب کر دیا ہو سکتا ہے ہندو اخبار کا وہ رپورٹر کوئی بریلوی ہو, ان کو بدنام کرنے کے لیے رپورٹ کر دی ہو سکتا ہے جنگ اخبار کا رپورٹر کوئی بریلوی ہو اور علماء اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی خبر شائع کر دی ہو. دارالعلوم دیوبند کے فتاوی جات آج بھی ملتے ہیں 12 جلدوں پر, اور ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اگر ایسا کوئی فتویٰ دیا تو آپ وہ فتویٰ نکال کے دکھا دیں, ورنہ شرم کرے یہ جھوٹ بولنے پر. باقی یہ انہوں نے 3 اعتراضات اپنے عنوان کے تحت انہوں نے کیے تھے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر بوگس اور جاہلانہ اعتراضات تھے. الحمدللہ ہم نے ان تمام کے جوابات بھی دیے, اور ان کی کتابوں سے ثابت کیا کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر آپ اہل حق کو کوس رہے ہیں, ان سے عوام کو دور رہنے کی اپیل کر رہے ہیں, اس سے کہیں بڑھ کر آپ کی کتابوں میں موجود ہے. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ایک عدد ویڈیو اس پر بھی بنا لیں. اس کے بعد انہوں نے موضوع سے خارج 2-3 باتیں کہی ہیں, مختصر میں چاہوں گا کہ آپ کو ان کا جواب بھی دیتا چلوں. انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے اندر اس پر ایک فتوے پر اعتراض کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونے سے انکار کیا گیا, ان کی صفت سے انکار کیا گیا, تو ان کو شرم آنی چاہیے. اتنا بڑا دجال اور فریبی آدمی ہے کہ عبارت کا اصل سکین بھی دے رہا ہے, عکسی حوالہ بھی دے رہا ہے فتاوی رشیدیہ کا, اور پھر بھی عبارت غلط پڑھ رہا ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے سے انکار نہیں کیا گیا تھا, بلکہ ان کی صفت خاصہ ہونے کا کہا گیا تھا کہ نبی کی صفت تو ہے, عام طور پر ان کی صفت ہے, لیکن صفت خاصہ نہیں ہے. صفت خاصہ کیا کہ صرف ایک ہی ذات میں پائی جائے, دوسری ذات میں وہ چیز نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری کائنات کے لیے, ان سے بڑھ کر عالم کے لیے کوئی رحمت ہے ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک اور اولیاء بھی عالم کے لیے, اس دنیا کے لیے رحمت بنتے ہیں. اب یہ ہر ذات کے اعتبار سے, اس کی شان کے اعتبار سے اس کی فضیلت دیکھی جائے گی. جس طرح کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے, اس طرح مخلوق کو بھی سمیع اور بصیر کہا جاتا ہے. تو کیا کوئی بیوقوف شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح اللہ سمیع و بصیر ہے اس طرح مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے, اسی درجے کی؟ نہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق سمیع اور بصیر ہے, اور مخلوق اپنی شان کے مطابق سمیع اور بصیر ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق دنیا جہاں کے لیے رحمت ہے, اور ان کے امتی اولیاء وغیرہ وہ اپنی شان کے مطابق رحمت ہے. اگر کسی کو رحمت العالمین کہنے دینے سے کفر لازم آتا ہے, گستاخی لازم آتی ہے, تو خیر آپ کی بھی نہیں ہے. یہ دیوان محمدی ہے, صفحہ نمبر 155 ہے. اس میں لکھتے ہیں فردم از اغیار و یار ہر قسم زآ کے ہستم رحمت للعالمین. یہ اپنے بارے میں لکھتا ہے ان کا یار محمد فریدی کہ میں ہر کسی سے دور بھی رہتا ہوں, ہر کسی کے نزدیک بھی ہوتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ زآ کا ہستم رحمت للعالمین, ارے لوگوں میں تو خود رحمت للعالمین ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کتنا بڑا گستاخی ہے, کتنا بڑا کفر ہے کہ تمہارے مولوی اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہہ دے. تمہیں یہ کفر نظر نہیں آتا, تمہیں یہ گستاخی نظر نہیں آتی. اور مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب اگر اولیاء کے بارے میں, امتیوں کے بارے میں کہہ دے کہ وہ بھی عالم کے لیے رحمت بن سکتے, تمہیں کفر نظر آ جائے, تمہیں گستاخی نظر آ جائے. اگر رحمت العالمین کہنا گستاخی ہے, کفر ہے, تم نے تسلیم کر لیا, تو یار محمد فریدی کافر ہے. اس کو اپنے اکابر ماننے والے تمہارے بڑے وہ بھی کافر ہے, اور ان کو تم نے بڑا مانا, لہذا تم بھی کافر ہوئے. تم نے اگر اخلاقی جرت ہے تو لگاؤ اپنے اس باپ پر کفر کا فتویٰ, لیکن تمہیں کبھی اس کی جرت نہیں ہوگی. پھر انہوں نے
ایک اور اعتراض کیا تقویت الایمان پر کہ اس میں معاذ انبیاء اور اولیاء کو ذلیل کہا گیا، معاذ، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر ان میں ذرا انصاف کا مادہ ہے، ذرا دینی غیرت اور حمیت ہے، تو تقویت الایمان کی پوری کتاب میں ثابت کرے کہ کئی بھی انبیاء اور اولیاء کا نام لے کر یہ لفظ لکھ کر ان کو ذلیل کہا گیا معاذ اللہ۔ وہاں مطلق ہے کہ تمام مخلوق اللہ کے آگے ذلیل ہے، اور ذلیل بمعنی کمزور ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ کے آگے کمزور ہے۔ اگر ان پر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ نقل کریں، باقی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے ایک جھوٹی عبارت بنا کر ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ کو اس پر حیا نہیں آتی۔ آپ میں غیرت ہے تو ثابت کریں کہ تقویت الایمان میں کہیں یہ لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء معذلت ذلیل ہے، لیکن آپ بعد میں ثابت کیجئے گا، پہلے ہم آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہدایہ کی بخشش ہے، حصہ نمبر اس کا 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام معاذ اللہ، یعنی آپ پہلے قلیل تھے، صحابہ کرام پہلے قلیل تھے، پھر آپ کثیر ہوئے، اس کثرت پر درود و سلام ہو، اور عزت بعد ذلت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی پہلے آپ ذلیل تھے، پہلے آپ کے پاس ذلت تھی، اس ذلت کے بعد آپ کو عزت ملی، اس عزت پہ لاکھوں سلام معاذ اللہ۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ دو، تمہیں اس پر شرم نہیں آتی؟ اللہ تو فرماتے ہیں ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے ہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، اور تم اپنے خب سے باطن کی وجہ سے تمہارا احمد خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ دے کہ معاذ اللہ وہ پہلے ذلیل تھے، تمہیں یہ کفر یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ نبی کریم نے کہا ہر دور ہر لمحہ ہر پل عزت والا ہے، پہلے سے بڑھ کر عزت والا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، قرآن فرماتے ہیں آپ کا ہر آنے والا دور پہلے سے بہتر ہے، اور تم اس کو ذلیل کہو۔ جو نبی کو ذلیل کہے، جو نبی کو ذلت والا کہے، وہ خود سب سے بڑا ذلیل ہے، وہ خود سب سے بڑا ذلیل ہے، وہ خود سب سے بڑا ذلیل ہے، وہ خود سب سے بڑا کافر ہے۔ یہ ان کو اپنے گھر کا یہ گستاخی نظر نہیں آتی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بریلوی جس بنیاد پر دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کفریات، اس سے بڑھ کر گستاخیاں ان کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی ذات ایسی نہیں، چاہے وہ خدا کی ذات ہو، کوئی مقدس ذات ایسی نہیں، چاہے وہ خدا کی ذات ہو، خواہ وہ نبی کی ذات ہو، خواہ وہ صحابی کی ذات ہو، خواہ وہ ازواج مطہرات کی ذات ہو، خواہ وہ اولیاء ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، کوئی شخص کوئی ذات ایسی نہیں جس کی توہین بریلی کتب میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس کو کبھی یہ لوگ عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ اسی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں پر بکواس کرتے ہیں، دوسروں پر فتوی لگاتے ہیں، جس طرح کے چور پکڑے جانے کے خوف سے لوگوں کے سامنے چور 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 کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا سکے اور میں بچ کے نکل جاؤں۔ اس طرح بریلوی دجل و فریب کرتے ہوئے اپنی گستاخیوں پر پردے ڈالنے کے لیے، اپنی کفریات پر پردے ڈالنے کے لیے اہل حق کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے۔ میں اس بریلی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ذلیل کہہ دینا کفر ہے، تمہارا یہ پوپ، تمہارا یہ پنڈت، تمہارا یہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ رہا ہے، تم میں اخلاقی جرت ہے، تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم کی ناموس پر ہر چیز کو قربان کرنے کے تیار ہے، نبی کریم کی ناموس پر نہ ہم بریلوی کا خیال کریں گے، نہ دیوبندی کا خیال کریں گے، نہ اپنے باپ کا خیال کریں گے، نہ اپنے بیٹے کا خیال کریں گے، تو لگاؤ اپنے اس باپ پر فتویٰ جو نبی کریم کا نام لے کر ان کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ تمہیں اس پر گستاخی کے فتوے نظر نہیں آتے؟ پھر انہوں نے تحذیر الناس پر اعتراض کیا کہ وہاں جو ہے وہ نہ امتی بظاہر اعمال میں بڑھ جاتے، تو نامعلوم ان کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اس لیے کہ وہاں امتیوں کا اعمال میں بڑھ جانا یہ ثواب کے اعتبار سے نہیں ہے، معذرا نہ فضائل کے اعتبار سے، بلکہ تعداد کے اعتبار سے، کہ بظاہر ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ امتی اپنی عبادات کے تعداد کے اعتبار سے نبی سے بڑھ جاتے ہیں یا برابر ہو جاتے ہیں، مگر جو ثواب یا جو درجہ نبی کی بات کو ہے وہ ہرگز امتی کی بات سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں ایک مثال پیش کروں گا بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس پر اتفاق ہے کہ 5 نمازیں دن رات میں یہ معراج میں فرض ہوئی تھی، اس پر اجماع ہے، اور راجح قول کے مطابق معراج وہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں پڑھی وہ صرف 13 سال بنتی ہے۔ 13 سال یعنی آپ نے نبی کے سامنے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور پڑھائی۔ لیکن آج کل کے دور میں بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو 60 سال سے 50 سال سے 30 سال سے 40 سال سے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔
تو اب بظاہر آپ خود غور فرمائے کہ ایک طرف نبی قسم کی 13 سال کی نماز ہے اور ایک طرف 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی نماز ہے، تو تعداد میں بڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تعداد میں بظاہر امتی زیادہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا عبادات میں؟ لیکن کوئی بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے 60 سال نمازیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نمازیں پڑھی، لہذا میرا تقابل کرواؤ نبی کی عبادات سے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، ایک طرف ساری کائنات کی عبادات، سارے کائنات کی ریاضات، ساری کائنات کی نمازیں ایک طرف ہو جائے، وہ ایک عمل کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کجا عیسیٰ کجا دجال نہ پاک چے نسبت را خاک بارم پاک، اس لیے کہ اعمال میں اصل چیز تو ان کا وزن ہوتا ہے، اور وزن اخلاص کی بنیاد پر آتا ہے۔ اعمال میں اصل چیز ثواب ہوتی، تعداد نہیں، تو ثواب میں، ان کی باطنی کیفیت میں، ان کے اخلاص میں انبیاء کی عبادات کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ تعداد میں بظاہر امتی کے اعمال بڑھ کر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا آپ یہ میں نے مختصر کا جواب دیا ہے، یہ لوگ اگر اس کا جواب دینے کی ہمت کریں گے اور میرے اس جواب پر کوئی اعتراض کریں گے تو انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے بات کروں گا۔ ان کو ذرا اپنے گھر کی بھی سیر کروا دے۔ یہ تفسیر اسرار البیان ہے، ان کے مولوی محمد فیض علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 129 ہے۔ اس میں غور فرمائے کتنا بڑا کفر لکھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 124 حروف تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا ثواب و برکات 1,24,000 انبیاء کرام اعظام کے بعد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ معاذ اللہ، یعنی 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسے ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 3 نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تمہیں یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ معلوم ہوا کہ جو ایک بار نہیں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھے اس کا عمل 1,24,000 انبیاء سے بھی بڑھ جائے گا۔ ان 1,24,000 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہے، اگر گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو اس پر لگاؤ جو اتنا بڑا گستاخی کر رہا ہے۔ اس کو تم نے چھپایا ہوا ہے، اس کو تم عوام کے سامنے نہیں لا رہے اور تم دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو۔ تو ہم آپ سے یہی عرض کریں گے، یہ ان کے تمام اعتراضات یہاں تک ان کے جوابات ہو گئے، اور ہم آخر میں آپ سے یہی عرض کریں گے کہ اگر آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے اور دیانت، شرافت، غیرت ایمانی، انصاف کا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی مادہ موجود ہے، کوئی ذرہ موجود ہے، تو آپ اپنے بڑوں سے ان حوالہ جات کے خلاف استفتاء مانگیں، ان سے فتویٰ لے کر آئیں کہ لوگ کافر گستاخ ہے، ان کے خلاف ویڈیو بنائیں، ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کرے کہ میں نے خود یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں گستاخیاں ہیں، یہ چیز ہندوؤں کی مائی بندی کے ثبوت ہے، یہ تمام چیزیں میرے ان بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا میں ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں پوری امید ہے سامعین کرام، یہ لوگ کبھی بھی اس کی جرت نہیں کریں گے، اس لیے کہ منافقت اس کے اندر ہے۔ یہ خود بھی جاننے کا منافق ہے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، لیکن اپنی روزی روٹی کے لیے اہل حق کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح اہل حق اب بھی بدنام نہ ہوئے اور ذلیل و رسوا یہی ہوئے، اس طرح آگے بھی یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو کے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کسی بھی بریلوی مولوی کتاب اگر پڑھ لیں یا بیان میں کوئی آپ کے سامنے اعتراض آ جائے تو خدا را اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے آپ دوسرے طرف کے لوگوں کی، اہل حق کی بات بھی سن لیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کیا اس کا جواب نقل کرتے ہیں، وہ کیا اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے، پڑھ لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بریلیوں کے دجل و فریب اور ان کی کفریات کو ملاحظہ فرمانے کے لیے ہماری سائٹس اور یوٹیوب چینلز کا پابندی سے وزٹ کرتے رہا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔